بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، صدق اللہ العظیم۔ آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ اسلامی اور شرعی طریقے کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے گزارش یہی ہے کہ ہمارے الوی آفیشیل کو فالو کریں اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ کسی کو دین اور شرعی بات معلوم ہو تو اس کا فائدہ اور ثواب آپ کو بھی مل سکے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ شریعت اسلام نے بیوی کو نکاح کے بعد، حلال ہونے کے بعد اس کے ساتھ جماع کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ تو یاد رہے کہ قطعی طور پر کوئی فکس طریقہ شریعت اسلام نے نہیں بتایا، البتہ حدیث میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں، کہ عورت کی 4 کولوں پر مرد بیٹھے اور پھر اس طریقے سے جماع کرے، اور اس کے بعد حکیم اور اطباء نے بھی یہی طریقہ کتابوں میں لکھا ہے، اور انسانی فطرت کے مطابق بھی یہی ہے کہ بیوی نیچے ہو اور مرد اوپر ہو، اور یہ طریقہ بیوی کی ستر کے یعنی چھپنے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے کے بتایا کہ وہ تمہاری کھیتی کی مانند ہیں، تو لہذا اس کے ہر جسم کے اعضاء سے انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے، الا دبر، یعنی دبر سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا، اس میں اپنی خواہش کو پورا کرنا اس پر حرام ہے۔ تو لہذا اسلام میں، شریعت میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے تمہیں آسان ہو، جو طریقہ تمہیں، جو پوزیشن اچھی محسوس ہو، جس میں بیوی کو بھی لذت محسوس ہو اور مرد کو بھی یعنی میاں کو بھی لذت محسوس ہو، تو اس طریقے سے جماع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ آسان ہے کہ بیوی چت لیٹ ہو اور بیوی نیچے ہو اور مرد اوپر ہو، تو اس سے یہ ہے کہ حمل زیادہ ٹھہرنے کے مناسب ہوتا ہے اور اس میں حمل ٹھہرا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہاں یہ یاد رکھیے کہ صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے جماع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اسلامی اور شرعی طریقہ سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات، اس نظریے سے کہ میں جماع کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اس میں ثواب بھی ملے گا، اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ثواب کی نیت سے جماع کرتا ہے، اپنی بیوی سے حاجت پوری کرتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہاں ایک بات ضروری میں اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ